जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर मोहम्मद आकिल नदीम, मेरे बहुत ही दोस्त, अच्छे दोस्त और कलीग। इनका एक आर्टिकल एक आया है इंडिपेंडेंट उर्दू में, बउनवान तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि क्या शेर है आकिल साहब, मुझे भूल गया है कि हर एक तुम ही बात पे हर एक कहते बात हो। पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो आकिल साहब, पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जिस तरह आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, ये तो पाकिस्तान की सियासत की रिवायत रही है। सारे ही सियासतदान इस किस्म का लबो लहजा, इसी किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर रिहाड़ी में जलसे में हमारे वजीर नए इस वक्त के जो वजीर आजम है, उन्होंने कुछ कह दिया तो आप इतने नाराज क्यों हो गए इस बात से? बसत में मेरी नाराजगी की दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे ट्रेडिशन ये तो रही है कि आप पॉलिटिकल जो इलेक्शनियरिंग की कैंपेन में तो आप हर किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के लिए। किसी का पेट फाड़ने की बात करते हैं, किसी को सड़कों पे घसीटने की बात करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अमूमन जो पिछली तारीख रही है उसमें किसी वजीर आजम ने जो एक बड़ा मुकद्दस तकद्दुस वाला इदारा है, और उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट होती है और अपना उसका एक तकद्दुस होता है। किसी वजीर आजम ने इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की कि जी वो एक साबिक सदर को कहे कि मैंने तुम्हें अपनी गोली की शिस्त पर रखा हुआ है। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो कि वजीर आजम को जेब नहीं देती हैं, उनको ये एहतियात की ज़रूरत है। देखिए, वजीर आजम जब होते हैं तो वो उनको पूरी अवाम के वजीर आजम होते हैं, उनको सारी अवाम देख रही होती है, उनको सुन रही होती है, और उनसे उनके जहन साजी होती है। और ख़ासतौर पे पीटीआई में तो एक नौजवान लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि वजीर आजम के सपोर्टर्स हैं। और इसके अलावा भी जो नौजवान लोग हैं वो उनको काफ़ी चाहने वाले हैं उनके। तो उन्हें ये मुनासिब नहीं लगता कि वो इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करें। और बाकी मेरा ख्याल में लीडरों की बातों से उनको गर्ज नहीं होना चाहिए। अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करे, हुकूमत को बुरा भला बोले, या जो भी है उनका काम होता है। लेकिन वजीर आजम को अपनी ज़बान के इस्तेमाल में, अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पूरी नहीं तो कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे आप होते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वो तमाम इखलाकी इक़दार से मावरा होती है, वो मुबर्रा होती है, उन पे कोई इस किस्म की जो है इखलाकी, अगर वो तजावुज़ कर जाते हैं अपनी ज़ुबान में, अपने लहज़ो लहजे में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी तो नहीं, लोग वो देख भी रहे हैं, उनकी भी फॉलोइंग तो है। मैं बिल्कुल वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ज्यादा अब माहौल में इश्तियाल जो है वो वजीर आजम ला रहे हैं। वो इस किस्म की मुसलसल जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है वो इसी किस्म की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब आप अपोजिशन को बार बार आप गालियां दे रहे हो, किसी को डाकू कह रहे हो, किसी को चोर कह रहे हो, किसी को चोरों का टब्बर कह रहे हो, तो मतलब आप जो भी आप कोई भी डेरोगेटरी वर्ड जो पॉलिटिक्स में आपको नजर आए वो हमारे वजीर आजम इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी अपोजिशन से ज्यादा बनती है। और मेरा ख्याल में अगर वो अपना रवैया जो है या अपनी जबान में मॉडरेशन लाए तो आई एम श्योर कि अपोजिशन भी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन जब आपका वजीर आजम आपको खुलेआम गालियां दे रहा हो, एक तरह की गालियां दे रहा हो, और वो अब तो देखिए, उसकी आप क्या समझते हैं? अब जी मेरी एक बात है। अब ये जी। इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको को बुरा भला नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उनकी न्यूट्रलिटी को भी जानवर के रवैये से तशबीह दे दी। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा उनको एहतियात की जरूरत है, नहीं तो और आप उनको समझते हैं कि वो क्यों इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? उसकी तो शायद वजह एक ये भी है कि हम शायद लोग ही शायद पसंद करते हैं, और जब ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती है तो लोग भी उस पे नारे लगाते हैं, वाह वाह करते हैं। तो पूरा हमारा जो या अखलाकी निज़ाम है इस मुआशरे का, वो आप नहीं समझते कि बहुत उसमें तनज़्ज़ुल आया है? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि ये पार्टी जो है वो तब्दीली
کے نعرے پہ آئی تھی، تو وہ کیا تبدیلی ہے؟ اگر انہوں نے پہلے جیسے لیڈروں جیسی زبان استعمال کرنی ہے، وہی گالم گلوچ والا ماحول انہوں نے برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہمیں اس تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے خیال میں وزیر اعظم کو جو پچھلے رہنما تھے یا جو ان کی طرز گفتگو تھا، اس سے ذرا انہیں اوپر آنا چاہیے، اور وہی یہی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے، تو پھر ہمیں عوام کو آپ کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ پہلے جس طرح کام چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہتا۔ اور تو خاص اب طور پہ انہیں اور خاص طور پہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں، تو ایبسولوٹلی پھر ان کو یاد دہانی ان کی کروانی چاہیے کہ اگر قرآن میں سورہ حجرات پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو کسی کے نام سے نہ پکاریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ الزام تراشی نہ کریں۔ تو یہی اگر صرف اس صورت کو ہی اپنے سامنے رکھ لیں تو بہت سی چیزیں اچھی ٹھیک ہو سکتی ہیں میرے خیال میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو اتنا ایک ریٹرک اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے ملک میں، تو یہ جو ہے کچھ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سارا معاملہ اس طرف جا رہا ہے، کیا ہے حالات؟ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ آخر وقت میں کچھ نہ کچھ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ تو لیکن ابھی لگ تو یہ رہا ہے کہ اگر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اتحادی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ صفحے دوبارہ درست کر رہے ہیں، تو اگر ان کے اتحادی ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں رہے گی، اور وہ شاید عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس تک نوبت ہی نہ آئے۔ اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ جو وزیر اعظم نے 27 مارچ کو، وزیر اعظم نے تو شاید نہیں کہا، لیکن میرے خیال ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر 10 لاکھ لوگوں کا مجمع لے کر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی عجیب سی صورتحال ہے کہ یہی پارٹی جو ہے دوسرے پریشر گروپس یا پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی چوک میں آنے کی اجازت نہیں دیتی، ان کو مار مار کر بھگا دیا جاتا ہے، اور اب خود ایک سٹنگ حکومت جو ہے وہ اپنے ہی جو پارلیمنٹیرینز ہیں بظاہر ان کے خلاف 10 لاکھ لوگوں کو لے کر آ رہی ہے کہ جن کا راستہ روکا جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا تو ہے، لیکن میرا خیال میں شاید سینس وڈ پریویل اور یہ صورتحال نہیں ہوگی، اور شاید ہم اس جو موجودہ کرائسس ہے اس سے آئینی اور قانونی طور پہ کامیابی سے گزر تو سکتے۔ اچھا نہ ہوتا کہ یہ سارا جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ OIC کی کانفرنس سے پہلے ہو جاتا معاملہ، تاکہ ذرا تھوڑا سا اسٹرینتھ کے ساتھ، اگر کیا اس کو ڈیلے کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال میں شاید وہ وقت خریدنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس وقت کے دوران میں کوئی صورتحال تبدیل ہو سکے، کوئی اپنے جو ان کے ایلائز ہیں یا ان کی پارٹی کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے ساتھ ان کو زیادہ وقت مل سکے اور ان کو سمجھا سکے، یا ان کے لیے کوئی نیا طریقہ کوئی ڈھونڈے جس میں ان کو پریشرائز کیا جا سکے، ان کے خلاف کوئی نئے مقدمات درج کیے جائیں جن کی وجہ سے ان کو پارٹی لائن ٹو کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو وقت چاہیے، اپوزیشن کو وقت نہیں چاہیے، اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں؟ میرا خیال میں اپوزیشن نے جب اتنی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تو انہوں نے اپنی تیاری کر کے کیا ہوگا، اور انہوں نے بہت ساری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا، تو شاید وہ تو اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جس طریقے سے گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی صفوں میں دراڑیں پڑی ہیں، ورنہ اگر ان کو اپنے اتحادیوں، اپنے جو اراکین اسمبلی ہے ان پہ اعتبار ہوتا، ان پہ اعتماد ہوتا، تو فوراً ایک دو دن بعد ہی وہ تحریک کا قومی اسمبلی میں تحریک کے بارے میں اجلاس بلا سکتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب سینٹ میں الیکشن حکومتی پارٹی ہاری تھی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا نیشنل اسمبلی سے، تو اگر وہ اس وقت فوراً ایک دن کے اندر اندر یہ ہو سکتا تھا
تو اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے اور ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہے، ان کے اراکین پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑے، تو پھر اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے زیادہ دن ملک کو ایک ہیجان کیفیت میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لیٹ سے یہ تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ آیا اسمبلیاں کنٹینیو کریں گی، یا پھر چونکہ مسلم لیگ ان کے اندر بھی کچھ اختلافات تو پائے جاتے ہیں؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اسمبلیوں کو فوراً تحلیل کر دیا جائے اور انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو کہ شہباز شریف وغیرہ کا ہے کہ بھئی نہیں، اسی کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اگر ابھی فوری طور پہ انتخابات ہو گئے تو شاید پی ایم ایل این نون کو بھی وہ کامیابی نہ مل سکے اور تحریک انصاف جو ہیں وہ پھر وکٹم کارڈ بھی استعمال کریں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو انتخابات ہونے جائیں گے، یا پھر یہی اسمبلیز جو ہیں کنٹینیو کریں گے، اپنی مدت پوری کریں گے؟ بس میرے خیال میں نیشنل اسمبلی تو مجھے یقین ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اور آئین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیاں جو ان کو بھی ڈیزالو کیا جائے۔ تو میرے خیال میں صوبائی اسمبلیوں کو شاید کنٹینیو کرنے دیا جائے، اور اگر جیسے افواہیں ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ان کو چیف منسٹر پنجاب کا بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی اگر کچھ ناکامیاں ایک سال میں اگر کچھ ہوتی ہیں یا کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو نون کے لیے تو بڑا آسان ہوگا کہنا کہ 3.5 سال پہلے بھی چودھری اس حکومت کے ساتھ شامل تھے، اور ابھی انہوں نے حکومت کی، انہوں نے بھی شاید نہیں چلا سکے، کیونکہ چودھریوں کو بھی ایک بہت بڑی پارٹی جو مسلم لیگ پنجاب کی ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، تو اس کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے۔ تو مجھے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں نیشنل اسمبلی کا جو ہے، کیونکہ اس میں کسی پارٹی کی کلیئر میجورٹی نہیں ہے، تو میرا خیال میں نون لیگ چاہے گی کہ فوراً انتخاب ہو، اور شاید 1-2 مہینے کے لیے کوئی انٹرم سیٹ اپ ہو جو نیشنل اسمبلی کو پھر ڈیزالو کرتے۔ مجھے یہی نظر آ رہا ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ کتنے چانسز ہیں کامیاب ہونے کے؟ آخری بات پوچھ رہا ہوں، دوبارہ پوچھ رہا ہوں بلکہ ابھی جو حالات جو نظر آ رہے ہیں، جو خاص طور پہ کل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی، اور جو میسیجنگ ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم بھی اپنے راستے بدل رہی ہے، اور اگر ایم کیو ایم اپنے راستہ بدل 100 میں سے کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ چانسز ہیں تحریک کامیاب ہونے کے؟ میرا خیال میں بیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرا خیال میں 60-40 لگ رہا ہے۔ 60-40 لگ رہا ہے۔ چلیے جی، اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو آرٹیکل آیا ہے بڑا بر وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ نے بہت صحیح مشورہ دیا ہے، نہ صرف پرائم منسٹر کو بلکہ تمام سیاسی اکابر کو، کہ اپنے لب و لہجے پہ ذرا غور کریں، اپنی زبان پہ غور کریں، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ انہی سیاستدانوں سے انسپائر بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا عاقل، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی۔